सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। हुकूमत की गुड और राइट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के रिजल्ट हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। स्टेट बैंक के नंबर्स के मुताबिक करंट फाइनेंशियल ईयर में जुलाई से फरवरी के दौरान एफडीआई में 41% इजाफे के साथ 1.6 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई है, जो एक साल कबल 1.1 अरब डॉलर थी। फरवरी के महीने में एफडीआई में कुछ कमी देखने में जरूर आई है। फरवरी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो 45% होकर 9.5 करोड़ डॉलर रही है, जिसकी वजह किसी हद तक माशी माहिरीन खराब होती सूरत हाल और आलमी जोग्राफियाई तनाव को करार दे रहे हैं। ओवरऑल एफडीआई का वॉल्यूम तो बढ़ा है, लेकिन रीजन के दीगर ममालिक में मुकाबले में एफडीआई बहुत कम रही है। चीन पाकिस्तान में सबसे बड़ा इन्वेस्टर रहा है। करंट फिस्कल ईयर के 8 माह के दौरान 1.6 अरब डॉलर की मजमूई इन्वेस्टमेंट में चीनी सरमायाकारी 66 करोड़ 20 लाख डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि हांगकांग की इन्वेस्टमेंट 16 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गई है, जो मुल्की मईशत पर फॉरेन इन्वेस्टर्स के बढ़ते हुए एतमाद का नतीजा है। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की नई रिपोर्ट ने भी मुल्की मईशत को बेहतर साबित किया है। OICCI की CSR 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक ओवरसीज मेंबर्स ने साल 2024 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत तकरीबन 14 अरब रुपए के इंसेंटिव्स में हिस्सा डाला है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 13% ज्यादा है। OICCI मेंबर्स ने क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ, वेलबींग, चीप एंड क्लीन एनर्जी और गुर्बत के खात्मे के लिए कंट्रीब्यूशन में इजाफा किया है, जिससे मुल्क भर में 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफीद हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स के पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ है और मुल्क में कारोबार करने के लिए माहौल में भी खासी हद तक बेहतरी आई है। पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर ग्लोबल थिंकिंग -10 से बेहतर होकर 31+ यानी मुस्बत अब जोन में आ चुकी है। बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट की वजह से पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से बढ़कर 6% पर आई है, जबकि सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ हुई है और 7% के इजाफे के बाद अब ये 30% तक पहुंच चुकी है, जो एक नुमाया कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। अब इसमें एफडीआई में इजाफा कैसे हो सकता है और जो फरवरी में थोड़ी सी कमी हुई है उसकी क्या वजूहात हैं और ये रिकवरी कैसे मुमकिन होगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आबिद सुलैरी साहब, हमारे माशियात हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। भी बताइएगा, करंट फिस्कल ईयर के दौरान जब हम देखते हैं तो ये 41% का एक बड़ा नुमाया इजाफा हुआ है, लेकिन सिर्फ माहाना बुनियाद पर अगर हम फरवरी में एफडीआई को देखें तो उसमें किसी हद तक हमें कमी नजर आ रही है। इसकी क्या वजूहात हैं आपके नज़दीक? देखिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। खा वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं या इन्फ्लेशन में जो कमी आई है या शरह सूद में जो कमी है या बाकी जो बड़े इंडिकेटर्स हैं, लेकिन दहशतगर्दी या जैसे जो एक हुआ सानहा ये जाफर एक्सप्रेस वाला, जिसमें हमारे बहादुर मुसल्लह अफवाज ने न सिर्फ उसको पसपा किया बल्कि हमारे जो थे कुछ फोर्सेस के जवान उन्होंने जामे शहादत भी नोश किया। अब उस तरह के जो वाक़यात होते हैं तो यकीनी तौर पे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो जाता है। और अगर हम देखें तो ये जो गुज़श्ता साल था या अभी तक का जो साल है, तो इसमें दहशतगर्दी के फितने ने दोबारा से सर उठाया है। स्पेशली केपी और बलूचिस्तान में हमने देखा मसाजिद में जो है वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। बलूचिस्तान में जो एका दुका दहशतगर्दी के वाक़यात थे उनमें तेज़ी आई। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर जाहिर है कि हुकूमतें जो हैं वो अपनी एडवाइजरीज भी इशू करना शुरू कर देती हैं, और ऐसे में जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी उस मुल्क से दूर भागते हैं। तो हमें दो इस वक्त जो मेजर फैक्टर इस वक्त पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना आने का सबब बन रहे हैं, एक फिजिकल सिक्योरिटी और दहशतगर्दी है और दूसरा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। और उसमें हम अब तो कुछ महीने हो गए, थोड़ा सा अब आराम है, लेकिन उसमें भी जो अपोजिशन की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की जो कॉल दी जाती रही हैं और इस्लामाबाद का जो घेराव होता था, उसकी वजह से भी एफडीआई जो है उसमें ना आने का वो सबब बनी।
ٹھیک ہے، تو عابد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت انڈیکیٹرز کو ہم تیزی سے چینج ہوتا دیکھ رہے ہیں، پازیٹیو انڈیکیٹرز ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، اور اس پورے ایک سال میں حکومت کی کامیابی کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ کیونکہ ایک تبدیلی یا ایک استحکام کی جانب ہماری معیشت تو نظر آئی ہے. اب اس دوران IMF کے بھی ریویوز ہوئے، اس موجودہ ریویو پر آپ کا کیا تبصرہ، آپ کی کیا اوپینین ہے؟ یہ کس حد تک کامیاب رہا ہے؟ چونکہ اس کو بہت کرٹیکل سمجھا جا رہا تھا، اور پچھلے ایک سال کی حکومتی کارکردگی، معاشی ٹیم کی کامیابی یا ناکامی، اس کا دار و مدار IMF کے پروگرام کی کامیابی یا ناکامی پہ ہے. ہم نے دیکھا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ڈاکٹر شمشاد اختر اور ان کی ٹیم نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو تھا وہ کمپلیٹ کیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگلی حکومت کو فوری طور پہ IMF کا پروگرام جو تھا وہ مل گیا. ابھی اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ بھی پولیٹیکل کیپٹل جو ہے، اگر اس کو کچھ ٹھیس پہنچ بھی رہی ہے PMLN کے، تو اس کو داؤ پہ لگاتے ہوئے وہ IMF کا پروگرام بجا طور پہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ معیشت کو سہارا مل سکے. ابھی ریویو ہوا ہے، پہلا مشن آیا ہوا تھا، اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا جو ہے اعلامیہ کب ایشو ہوتا ہے اور اسٹاف لیول ایگریمنٹ کب سائن ہوتا ہے. تو جو معاشی ٹیم ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت میکرو اکنامک انڈیکیٹر جو ہیں بڑے اشاریے ان کو درست کرنے کی کوشش میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اب اگلی کوشش کرنی پڑے گی ان کو، وہ ہے کہ اس میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے اثرات عوام تک کیسے پہنچتے ہیں، روزگار میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، قوت خرید میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، اور اس کے لیے بالکل ڈفرینٹ لیول کی پالیسیز چاہیے ہوتی ہیں. تو ایک امتحان جو ہے اس میں تو کافی حد تک کامیابی حاصل کر لی معاشی ٹیم نے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی میں. اب دوسرا امتحان یہ ہے کہ اس کے ثمرات عوام تک کیسے پہنچانے ہیں، اور اس کا دار و مدار اب اگلے بجٹ پہ ہوگا کہ اگلا بجٹ جو ہے اس میں کس طرح کی عوام دوست پالیسیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی جائے. حکومت کی اس وقت کوشش ہے، اور بڑی حد تک کامیاب کوشش بھی ہے، کہ کسی طرح ایکسپورٹس کو بڑھایا جا سکے. ہم ایکسپورٹس کو اس سال بڑھتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری ایکسپورٹس بھی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں امپورٹ پہ. ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا امپورٹ کا نمبر بھی بڑھتا جا رہا ہے اور بل بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو جو ٹریڈ ڈیفیسٹ مستقل قائم ہے، یا کبھی یہ بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، کبھی اس میں تھوڑی بہت کمی آتی ہے. اس فرق کو کیسے کم کریں، اس ڈیفیسٹ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بغیر کیا ایک ریئل اکنامک گروتھ ممکن آپ کی نظر میں ہو سکے گی؟ اس کا کوئی حل آپ تجویز کریں گے ٹریڈ ڈیفیسٹ والے معاملے کو؟ ہماری بدقسمتی سے جو ایکسپورٹ باسکٹ ہے بہت نیرو سی ہے. ہمارے پاس ٹیکسٹائل ہے، ہمارے پاس چاول ہیں، ہمارے پاس اورنجز اور مینگوز ہیں، اور کچھ حد تک جو فٹ بال اور چمڑے کی مصنوعات. اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ ایکسپورٹ میں کرنے کے لیے ہے نہیں. اور ہماری ایکسپورٹ مارکیٹس جو ہیں وہ بھی بڑی نیرو ہیں. اگر ملکوں کے حساب سے دیکھا جائے تو امریکہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، اور جس طریقے سے ٹرمپ وہاں پہ ٹیرف لگا رہے ہیں مختلف مصنوعات پہ، ابھی ان کی پاکستان جیسے چھوٹے تجارتی پارٹنرز پہ نظر نہیں پڑی. لیکن یہ ہمیشہ ایک رسک رہے گا اس موجودہ ایڈمنسٹریشن میں. تو اگر ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو ہمیں ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا پڑے گا. ایگرو بیسڈ ایکسپورٹ جو ہیں ان کو ویلیو ایڈ کر کے، اور ہم جن منڈیوں تک رسائی نہیں ہے ان منڈیوں تک ہمیں جانا ہوگا، ان ملکوں تک جانا ہوگا. اور امپورٹ کے لیے ظاہر ہے کہ پچھلا جو ایک پیریڈ ہم نے گزارا جس میں امپورٹ کرٹیلز تھیں، جب ایک دم سے اس کو ریلیکس کیا گیا تو اس کا بھی امپیکٹ آیا کہ امپورٹ جو ہیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اس کے لیے بھی پاکستان میں جو سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے را مٹیریل، وہ را مٹیریل سبسٹیٹیوشن اس کی ہونی چاہیے. اور جو نہیں ہو سکتا ظاہر ہے وہ ہماری اسینشیل امپورٹ ہے. امپورٹ میں ایک بڑا جو بل ہے وہ ہمارا انرجی کا ہے، جو فاسل فیولز ہیں اس کے لیے ہمیں رینیویبل انرجی پہ جانا ہوگا. لیکن بدقسمتی سے IPPs کے معاہدات کی وجہ سے سولر انرجی کو بھی ڈسکریج کیا جا رہا ہے. دوسرا بڑا بل جو ہے اس میں وہ خوردنی تیل کا ہے اور دالوں کا ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے اگر خوردنی تیل اور دالیں ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑ رہی ہیں تو یہ ہماری ایگریکلچر پالیسیز کا فیلئر ہے. تو یہ راتوں رات چیزیں درست نہیں ہوں گی، لیکن تھوڑی سی توجہ دی جائے تو ہم اپنے تجارتی بیلنس کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور بہت سی جو غیر ضروری امپورٹس ہیں ان کو کٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. انرجی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے سولر پہ جاتے ہوئے، اور چنا اور چنے کی دال اور جو خوردنی تیل ہے اس کو بہتر، اس کی امپورٹ کو کم کیا جا سکتا ہے پاکستان میں.
ज़राई पॉलिसीज़ का इस्लाहात लाते हुए। रावी साहब, माजी अभी पिछले 2-3 साल में रिसेंट पास्ट में हुकूमत ने बहुत सारे चैलेंजेस को बड़ी कामयाबी से अबूर किया, लेकिन अभी भी 2 चैलेंजेस इस हुकूमत के सामने बाकी हैं। एक तो इनका अपना सेट किया हुआ टैक्स रेवेन्यू का टारगेट, जो कि एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, उस तक उसमें एक शॉर्टफॉल बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। और फिर दूसरा जो एक डोमेस्टिक बोरोइंग है, ये दोनों इस वक्त बड़े इशू हैं जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ये 2 चैलेंजेस भी बेहतर तरीके से हुकूमत डील करने में कामयाब हो जाती है तो फिर ये इस हुकूमत की कितनी बड़ी कामयाबी होगी, और इससे फिर अगले जो फिस्कल ईयर के टारगेट्स हैं वो भी सेट करने में कामयाबी मिल सकेगी। देखिए, डोमेस्टिक लोन्स जो है वो तो हर हुकूमत की स्ट्रेटजी है। पिछले लोन्स उतारने के लिए दोबारा से टी बिल फ्लोट करना पड़ते हैं, ट्रेजरी बिल्स या कमर्शियल बैंक से कर्जा लेना पड़ता है, और ये डोमेस्टिक लोन्स में इजाफे का बायस बनता है। असल चीज़ डोमेस्टिक लोन नहीं, असल चीज़ ये है कि क्या साल के एंड पे 30 जून को जो फिस्कल डेफिसिट है उससे हुकूमत का जो खसारा है वो कितना बड़ा या वो उसके अंदर रही। तो फिस्कल डेफिसिट का नंबर अभी तक बहरहाल को बहुत ज़्यादा वो ख़तरनाक हद तक नहीं पहुँचे हैं। अच्छा। और यही वजह है कि अगर इस वक्त बैंक बोरिंग हो भी रही है या कमर्शियल बोरिंग हो रही है तो पिछली बोरिंग जो है उसमें उसको पे ऑफ भी उसमें किया जा रहा है। टैक्स कलेक्शन जो है, टैक्स कलेक्शन अब तो IMF के साथ हुकूमत ने बाकायदा एग्री कर लिया कि हमारी GDP ग्रोथ जो है वो 3.5% वाली, जो 3 से ऊपर वाला जो नंबर है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारी शरह नमू जो है वो कम है तो जाहिर है कि उसी शरह नमू पे टैक्स आने हैं। गो के टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है लेकिन टारगेट पीछे रहा है, और यही वजह है कि IMF ने जो शुनीद है कि तकरीबन 600 अरब रुपए की रिलैक्सेशन दी है हुकूमत को उसके रेवेन्यू कलेक्शन में 12.9 ट्रिलियन से 12.3 ट्रिलियन पे जो टारगेट है वो रिवाइज करके कर दिया गया है। अगले 3 महीनों में देखना होगा कि जो है शरह नमू वो किस तरह से रहती है और उस पर टैक्स कैसे कलेक्ट होता है, क्योंकि अगर ग्रोथ होगी तो उस पर टैक्स आएगा। अगर इकॉनमी स्लो डाउन हो जाती है तो जाहिर है कि आपके टैक्स भी स्लो डाउन हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें अपना जो है उसकी याद दहानी करवाना होगी कि हमारा टैक्स बेस भी तो नहीं बढ़ा। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की बात हो रही थी, उसमें कामयाबी नहीं हुई। एग्रीकल्चर टैक्स की लेजिस्लेशन तो हो गई लेकिन उसका नफाज जो है वो 1 जुलाई 2025 से होगा, अगले माली साल में उसका नफाज किया जाएगा। रियल स्टेट पे टैक्सेस की कोशिश की गई थी, वो सेक्टर इस वक्त स्लम का शिकार है। तो जो अगेन जहाँ पे सिस्टमिक प्रॉब्लम है टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में वो अपनी जगह हैं और वो बहरहाल पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन में आड़े आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू अपने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम मौजू है उस पर बात करेंगे। वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बड़ी ज़बरदस्त खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान ने मलबूसात की एक्सपोर्ट में 8 महीनों के दौरान $6.2 अरब की तारीखी सतह को छू लिया है। मलबूसात की एक्सपोर्ट में होने वाला ये इजाफा टेक्सटाइल की मुल्की मईशत में अहम किरदार की अक्कासी करता है। इसकी वजह से न सिर्फ मुल्की मईशत को फ़ायदा हुआ है बल्कि रोज़गार के मौक़े और एक्सपोर्ट्स में भी खासी हद तक बेहतरी हुई है। गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के फिगर्स अगर हम देखें तो 19% का इजाफा हुआ इस साल, और इसने आलमी सतह पर पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत की पोजीशन को मजीद मुस्तहकम किया है। आलमी इक़्तिसादी मुश्किलात के बावजूद टेक्सटाइल सनत ने 9.3% की शरह नमू के साथ रफ्तार हासिल की है। पाकिस्तान जो कभी दुनिया का तीसरा बड़ा कपास पैदा करने वाला मुल्क था, अब 6ठे नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान की कपास की पैदावार बहुत कम है क्योंकि जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी और जदीद तरीकों की कमी है, और इसके साथ ही इन्होंने ज़रई इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया जिनकी मौसमियाती तब्दीली के मुकाबले के लिए कपास के बीज के इक़साम, मशीनी ज़राअत और दुरुस्त ज़रई तरीकों का इस्तेमाल शामिल है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने टेक्सटाइल और मलबूसात की बरामदात को मज़ीद बढ़ाने के लिए मखसूस मदाखलतों की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि पैदावार के अखराजात को कम करना, गैर रिवायती मार्केट्स में तोसी और पायदार तरीकों को बेहतर बनाना इंतहाई ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा है कि हुकूमती सतह पर इस सनत की तरक्की के लिए हिकमत अमली की हिमायत की जाए तो मलबूसात की बरामदात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर में होने वाली तरक्की की बुनियाद मजबूत पॉलिसी इक़दामात और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल
پر ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی جانب سے ابھرتی ہوئی مارکیٹس میں توسیع کے لیے کی جانے والی تجاویز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اپنے ٹیکسٹائل شعبے کو عالمی سطح پر مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یقینی طور پر اگر پاکستان نے اپنی زراعت، پیداوار اور برآمدی حکمت عملیوں میں اصلاحات کی تو یہ ملک کا عالمی ٹیکسٹائل مارکیٹ میں اپنے حصے کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ممکن کیسے، کیا اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی، اس کے لیے کپاس کی امپورٹ کو کس طرح کم کرنا پڑے گا، پروڈکشن میں کس طرح سے اضافہ ہو سکتا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ کامران ارشد صاحب چیئرمین ایپٹما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ اب اس وقت جو اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں، بڑی زبردست خبریں آ رہی ہیں، ملبوسات کی برآمدات پچھلے 8 مہینوں میں $6 ارب کو کراس کر چکی ہیں۔ یہ فسکل ایئر کے اینڈ تک اس میں مزید کتنا اضافہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے گروتھ کے لیے ہمیں کون سی اسٹریٹجی کی ضرورت پڑے گی؟ جی السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور پروگرام۔ میرا خیال ہے سر بڑا ضروری ہے کہ ہم وہ سفر طے کریں جو سن 2008 سے سن 2024-25 تک بنگلہ دیش نے طے کیا۔ ہماری ایکسپورٹ اور بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ دونوں کی ایک برابر ہوتی تھی، $8 بلین سن 2008 میں۔ فرق صرف یہ ہوا کہ سن 2008 سے سن 2024 تک بنگلہ دیش $47 بلین تک چلا گیا، اور ہم سن 2008 سے سن 2022 تک $19.5 بلین کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تک گئے، پھر گر کے $16.5 بلین پہ آ گئے پچھلے 2 سالوں میں۔ اب اس سال ہمیں تھوڑا سا ریباؤنڈ نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ جو ہماری ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس ہیں ان میں، اور اس میں ہمیں ایک چانس نظر آ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم 16.5 سے واپس کچھ 18.5 پہ جا سکتے ہیں۔ لیکن سر دیٹ از ناٹ انف، ہمارا پوٹینشیل اس سے بہت زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش میں نہ تو کپاس سکتی ہے، نہ پوری ویلیو چین ہے، وہ اپنے را مٹیریلز کو امپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارا خالی اپیرل کا ایکسپورٹ، اپیرل گارمنٹ ویلیو ایڈڈ کا ایکسپورٹ بنگلہ دیش جتنا پوٹینشیل یا اس سے زیادہ رکھتا ہے، اگر جتنا بنگلہ دیش کا پوٹینشیل ہے اتنا ہی صرف آپ کی گارمنٹ اور ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ چلی جائے تو میرا خیال ہے آپ کا تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے معاشی طور پہ۔ جہاں تک IMF اینڈ فورن ڈونرز ہیں، آپ کو ان کی ضرورت نہیں رہے گی پھر۔ اچھا، لیکن یہ جس میکسیمم پوٹینشیل کی آپ بات کر رہے ہیں، اب اس کو یوٹیلائز کرنا کیسے ہے؟ چونکہ ہم بھی تو آہستہ آہستہ کاٹن امپورٹ کرنے پر آ گئے، اور وہ امپورٹ بل ہمارا بڑھتا جا رہا ہے، ہماری پروڈکشن جو ہماری ضروریات ہے اس کے مطابق نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب ایک طرف وہ امپورٹ بل بھی ہمیں کم کرنا پڑے گا تاکہ اپنی ایکسپورٹس کو ہم انہینس کر سکیں۔ یہ میکسیمم پوٹینشیل ہم کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سر، آپ کو اپنا پورا پوٹینشیل حاصل کرنے کے لیے نا، آپ کے پالیسی میکرز، آپ کی فیڈرل گورنمنٹ، آپ کی پروونشل گورنمنٹ، آپ کا پلاننگ کمیشن، آپ کی کامرس منسٹری، آپ کی فائنانس منسٹری، ان ساروں کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑنا ہے اور سوچنا پڑنا ہے کہ کیا ہم نے بنگلہ دیش اور انڈیا کی طرح ادھر صنعت کاری کا عمل، تجارت کا عمل، اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کا عمل ہمیں کیا کرنا ہے۔ شاید ہم میں اتنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی نہ ہو اپنا اون پلان بنانے کی، تو لہٰذا ہمیں بنگلہ دیش اور انڈیا کی پالیسیز پہ کو کاپی کر کے مکھی پہ مکھی مارنی ہے، اور اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ ہمیں اپنے اخراجات کٹ کرنے ہیں، ہمیں اپنا PSDP کٹ کرنا ہے، ہمیں پہلے صنعت کاری کرنی ہے، معیشت کو بہتر کرنا ہے، اکانومی کو ٹریک پہ چڑھانا ہے، لوگوں کو روزگار دینا ہے۔ ہمیں بجلی اور گیس کے ریٹ ان کمپیریزن ود انڈیا، بنگلہ دیش، ویتنام، چائنا لانے ہیں۔ ہمیں اپنا انٹرسٹ ریٹ ان کمپیریزن ود دیم لانا ہے۔ ہمیں اپنی ٹیکسیشن پالیسیز کو سر ان کے برابر لانا ہے، اور ریگولیشن اتنی رکھیں جتنی انڈیا اور بنگلہ دیش میں، خدارہ اس سے زیادہ نہ رکھیں۔ اس میں پھر فراڈ ہوتے ہیں، اس میں پھر رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے۔ آپ صرف انڈیا اور بنگلہ دیش کو کاپی کر لیں تو میرا خیال ہے یہ ملک چل پڑے گا اور لوگوں کو روزگار کے بے تحاشا مواقع مل سکتے ہیں۔ اور کامران صاحب، اس میں 2-3 فیکٹرز جو آپ نے بھی گنوائے وہ تو ایسے ہیں جن پر حکومت بڑی سنجیدگی کے ساتھ کام کر بھی رہی ہے۔ ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو 22% سے ابھی 12% پر آتے دیکھا ہے، جو آگے امید ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں بھی آ جائے گا۔ جو ٹیرف ہے انرجی کا، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمٹمنٹس ہیں، بہت جلد کوئی اعلان بھی ہونے والا ہے، اس میں ایک بڑا ریلیف بھی اس کی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے انڈسٹری کے لیے بڑا فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب حکومت پیرلل لے کر چلے گی تو کتنی گروتھ کی طرف ہم جا سکتے ہیں، اور اس میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ دیکھیں سر، یہ جب یہ حکومت ہمیں یہ ساری چیزیں دے دے گی نا، جن کا ابھی آپ کی شو پہ ذکر کیا، تو میرا خیال ہے آپ 1.5-2 سال کے اندر اس کے اچھے نتائج دیکھیں گے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان پھر سے اپنے آپ کو
एज एन एशियन टाइगर कहलाने की पोजीशन में होगा, हम फिर से वापस अपने पांव पे खड़े होने वाले बनेंगे और आपका मुल्क फिर से ग्रो करेगा। फिलहाल आपका मुल्क ग्रो नहीं कर रहा, चंद एक सेक्टर्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपका वैल्यू एडेड एंड अपैरल गारमेंट सेक्टर ने परफॉर्म किया तो उसमें कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं और कुछ बांग्लादेश वाला फैक्टर है जहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आई एंड एक हुकूमत तब्दील हुई, एंड वो जिस तरह से तब्दील हुई वो हम सबको पता है। तो उसकी वजह से इंटरनेशनल बायर्स ने मुनासिब नहीं समझा कि अपने सारे ऑर्डर्स बांग्लादेश में रखें। उसका कुछ स्पिल ओवर हमें मिला जिसकी वजह से आपकी वैल्यू एडेड की एक्सपोर्ट बढ़ी। एक बहुत अच्छी शगुन है, लेकिन सर हमें ना इसको कंटिन्यू करना है और इसे अपनी काबिलियत पर सस्टेन करना है, ना कि जो पुराना फार्मूला चलता रहा किसी और की तबाही तो हमारी खुशहाली। तो ये बताइएगा कामरान साहब, ये इस वक्त जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो स्टिल गेम चेंजर उसको हम कंसीडर करें, जिस तरह हम आईटी सेक्टर को इस वक्त गेम चेंजर कंसीडर कर रहे हैं, इस वक्त हम माइंस एंड मिनरल्स को मुस्तकबिल के लिए एक गेम चेंजर सेक्टर के तौर पर देख रहे हैं, तो टेक्सटाइल सेक्टर भी अगर हम मैक्सिमम पोटेंशियल हासिल करने में इसका कामयाब होते हैं तो इसको भी अभी हम कंसीडर करें गेम चेंजर, चूँकि हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट वाला सेक्टर तो यही है। सर देखिए, आपका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर ये है, $31.5 बिलियन की इज्तिमाई एक्सपोर्ट में तकरीबन 50% से ज्यादा आपको ये एक्सपोर्ट अर्निंग ला के देता है। इस वक्त ये सेक्टर वैल्यू एडेड को छोड़ के या गारमेंट्स को छोड़ के एक बहरान का शिकार है। सारी दुनिया में ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन हो रहा है, किसी और की तबाही हमारी खुशहाली। दूसरे मुल्कों पे टैरिफ्स लग रहे हैं, वो आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट उसका मिल सकता है कि आपको दूसरों का शेयर मिल जाए। चाइना पे टैरिफ लग रहे हैं, वो आपको शेयर मिल सकता है। हो सकता है कि शायद इंडिया पे भी टैरिफ लग जाए अप्रैल में, कनाडा मैक्सिको पे लग रहे हैं। तो सर ये इसमें ना एक गेम चेंजर भी हो सकता है। प्लस टेक्सटाइल इंडस्ट्री चाइना से शिफ्ट कर रही है, तो हमारे पास एक वो भी मौका है कैप्चर करने का कि वो शेयर जो लूज करेंगे हम गेन कर लें। सही। और एक आखिरी सवाल कामरान साहब, कि अब इसमें हम टेक्सटाइल सेक्टर में इस वक्त नई इन्वेस्टमेंट होते देख रहे हैं या अगले चंद महीनों में ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि कोई नई और बड़ी इन्वेस्टमेंट, चाहे लोकल इन्वेस्टर्स की तरफ से हो या कोई फॉरेन इन्वेस्टर, ऐसी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है? नहीं सर, वो उम्मीद इसलिए नहीं है, ये उस वक्त तक नहीं है जब तक आपका सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट और सिंगल डिजिट में बिजली का नर्ख, यानी कि जो इस वक्त 13-14 सेंट की बिजली है, जब तक ये 8 या 9 सेंट की नहीं आती और 8 या 9% में शरह सूद नहीं आती, तब तक सर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी और ना आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस हाउसेस या ग्रुप्स सनतकारी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान शिमा हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में ज़राई टैक्स एक अहम इकोनॉमिक स्टेप है और ये किसी हद तक कहा भी जा सकता है कि IMF की शराइत पर यह लाया गया है। ICMA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में ज़राई टैक्स की शरह दीगर खित्ते के ममालिक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में ज़राई आमदनी पर टैक्स की शरह 15% से 45% तक है और इसके अलावा 10% का सुपर टैक्स भी लगाया गया है जो बड़े ज़मींदारों पर आयद होगा। ज़राई टैक्स की यह शरह भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हमसाय ममालिक से भी ज़्यादा है। ज़राई टैक्स लगाने के बाद से कई मुश्किलात हुकूमत के सामने हैं, जिसमें सबसे बड़ी मुश्किल रिकॉर्ड्स की बोसीदा हालत है। ज़मीनों के रिकॉर्ड्स का दुरुस्त और बरवक्त इंदराज होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि टैक्स की वसूली को मौसर बनाया जा सके। दूसरा बड़ा मसला यह है कि छोटे किसानों पर नए ज़राई टैक्स का निफाज है, क्योंकि छोटे किसानों को पहले ही कम आमदनी और बढ़ती हुई पैदावारी लागत का सामना है। ज़राई टैक्स लगने के बाद ज़राई अजनास की कीमतों में इजाफा भी हो सकता है, जिससे छोटे किसान तो मुतासिर होंगे ही, लेकिन आवाम को भी महंगी अशिया की खरीदारी में काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ICMA की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किसानों की आमदनी का गैर मुस्तहकम होना इस अमल को मजीद पेचीदा बनाता है। पाकिस्तान में टैक्स वसूली के निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत है ताकि नए ज़राई टैक्स की पूरी वसूली हो सके। साथ ही ICMA की ताज़ा रिपोर्ट यह भी कहती है कि ज़राई टैक्स के निफाज के दौरान सियासी मज़ाहमत भी एक बड़ी रुकावट बनती है। ICMA ने ज़राई टैक्स का निफाज पूरी तरह करने के लिए अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि बड़े ज़मींदारों से आगाज़ करते हुए ज़राई टैक्स को तमाम किसानों तक लाना चाहिए। रिपोर्ट यह भी कहती है
ہے کہ زمین کے ریکارڈز کو ڈیجیٹل طور پر جدید بنانا ضروری ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی متنبہ کیا گیا ہے ٹیک کے ٹیکس وصولی کو بڑھانے کے لیے ڈیجیٹل ٹولز کا استعمال بڑھانا چاہیے اور ساتھ میں کسانوں کو مختلف مراعات بھی فراہم کرنی چاہیے۔ پاکستان کا ایگری ٹیکس سسٹم خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے اور اس کے نفاذ کے دوران چھوٹے کسانوں کو سخت مشکل کا سامنا ضرور ہو سکتا ہے۔ IMF کے مطالبے پر ملک میں نئے زرعی ٹیکس کے نفاذ کے لیے ICMA کی جو تجویز ہیں اس پر اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو ٹیکس وصولی کا عمل بہتر بھی ہو سکتا ہے، ملک کی معیشت بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ مؤثر طریقے سے آگے چلے گا کیسے اور ٹیکس وصولی کو ایفیشنٹ طریقے سے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور پھر یہ جو ٹیکس ہے اس کو کیسے مساوی انداز سے کلیکٹ کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اکرام الحق صاحب ٹیکس ایکسپرٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اکرام صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ ایک بڑے طویل عرصے سے یہ گفتگو کا موضوع رہا ہے کہ ایگری ٹیکس ہے وہ پاکستان میں مؤثر طریقے سے نہیں امپلیمنٹ کیا جاتا، اس کو وصول نہیں کیا جاتا۔ اب صوبوں نے لیجسلیشن کی ہے، 1 جولائی سے یہ نافذ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو کیا لگتا ہے جو ریونیو ہے وہ کس حد تک بڑھ سکے گا اور جو دیگر سیکٹرز ہیں ان پر کیا کسی حد تک ٹیکس کا بوجھ کم ہو سکے گا؟ جی بہت شکریہ۔ یہ تو دراصل چونکہ صوبائی ٹیکس ہے اور چاروں صوبوں نے اپنے اپنے طور پر کلیکٹ کرنا ہے، تو اس سے FBR کا جو اپنا شارٹ فال ہے اس پہ یا کسی اور طبقے کو کوئی بہتری ملے وہ تو اسی شکل میں ہے کہ اگر ہمارا ٹیکس ٹو GDP ایگریکلچر کی وجہ سے 2-3% بڑھ جائے۔ اب وہ بڑھانے کے لیے تو پھر کم از کم ہمیں 700-800 بلین اس سیکٹر سے اکٹھا کرنا چاہیے۔ اس سیکٹر میں 2 حصے ہیں، جو کراپ سے ریلیٹڈ ہے وہ تو صوبائی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ جو ڈیری ہے اور کیٹل فارمنگ ہے اور بہت سے جو دوسری شعبے جاتے ہیں وہ FBR کے پاس ہیں۔ یہ FBR نے بھی کبھی کوشش نہیں کی کہ اس کو ریگولرائز کرے اور لوگوں کو سمجھائے کہ وہ کس طرح اپنی ریٹرنز فائل کریں۔ یہ جو سب سے زیادہ اس میں مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ایک سادہ نظام کے ذریعے تو حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر جیسے FBR کا سسٹم کمپلیکیٹڈ ہے، اگر صوبوں نے بھی وہی فالو کیا تو بہت مشکل ہوگا۔ ابھی تک تو میں نے دیکھا کسی صوبے نے کوئی پورٹل بنایا ہو آن لائن جہاں لوگوں کی رہنمائی کی جا سکے کہ آپ کو یہ سادہ زبان میں کسی اپنی ہماری جو اردو اور مقامی زبانوں میں کوئی اس کا فارم موجود ہو۔ ظاہر ہے لٹریسی کا یہاں بہت مسئلہ ہے اور رورل ایریا میں تو لوگ اور بھی زیادہ وہاں یہ مسائل ہیں، تو ہم ایسے ٹیکسز اور بہت ہائی ریٹ پہ لگا تو لیتے ہیں مگر ان کو اکٹھا کرنے کے لیے پھر لوگوں میں کس طرح کی آگاہی ہو، ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور کیسے ممکن بنایا جائے، اس میں ہمارے تمام ادارے چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے وفاقی ہوں وہ دراصل اس طرح کی کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں اور اسی وجہ سے پھر وہ آخر میں مشکلات کا شکار بھی ہوتے ہیں اور بجائے ہائی ٹارگیٹس رکھ کر کچھ حاصل بھی نہیں زیادہ کر پاتے۔ صحیح۔ تو اب اکرام صاحب یہ جو اس وقت ریٹس ابھی جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، چونکہ ہمارے جو اس وقت نیبر کنٹریز ہیں ان کے مقابلے میں ریٹس زیادہ ہیں، تو انیشلی ہمیں ریٹس کچھ ایسے رکھنے چاہیے کہ دینے والے پر بھی اتنا زیادہ بوجھ نہ ہو، اس کو بھی آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے، وہ اس نیٹ میں شامل ہو جائے، پھر چاہے ہم اس ریٹ کو بڑھاتے رہیں۔ پہلے ہمیں اپنے نیٹ کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد ریٹ کو انکریز کرنا چاہیے تھا، یا اسٹارٹ ہی ہم نے ہائر انکریزنگ ریٹ سے کیا ہے تو ایک بہتر اسٹریٹجی ہے؟ نہیں، یہ تو بہت خراب ٹیکس پالیسی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہائی ٹیکس ریٹس چونکہ انہوں نے مطالبہ یہ کیا تھا IMF نے کہ یہ اسی برابر ہوں گے جو کہ اس وقت وفاق میں انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس کے ریٹ وہ آلریڈی بہت زیادہ تھے اور انہی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ FBR کا جو شارٹ فال ہے وہ پہلے 8 مہینوں میں تقریباً 600 بلین ہوا ہے۔ یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اگر ہم لو ٹیکس ریٹ پر براڈ بیس کریں تو ٹیکس بھی زیادہ آئے گا اور لوگ خوشی خوشی دے بھی دیں گے، مگر جب آپ ٹیکس ریٹ اتنے ہائی رکھتے ہیں تو نیچرلی پھر اس میں ٹیکس ایویژن بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں کرپشن کے بھی پھر جو ہوتے ہیں ٹیکس کے ادارے ان کو موقع ملتا ہے۔ تو یہ کہیں بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوا کہ ہائی ریٹ آف ٹیکسز سے آپ زیادہ ٹیکس حاصل کر سکیں، بلکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ معیشت میں بھی خرابی پیدا ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں پھر وہ زیادہ انفارمل اکانومی کی طرف جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری نکتہ ہے کہ پہلے طے کیا جائے کہ ایک اچھا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ کیا ہوگا اور پھر وہ بہت کم سطح کا ہو اور ہم سارے سیکٹر کو کور کر لیں تو وہ بہت بہتر بات ہو۔
تو اکرام صاحب پچھلے ہمارے جو 2-3 سال کا عرصہ گزرا وہ ہمارے ایگری سیکٹر خاص طور پر جو ہمارے لوئر اسکیل پر کام کرنے والا ایک کسان ہے وہ اس کے لیے کوئی خاص بہتر نہیں گزرا. گندم والے سلسلے میں کیا ہوا, پھر کپاس کی ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی پروڈکشن کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا امپورٹڈ کپاس پر زیادہ انحصار کر رہا ہے. جب ایک چھوٹا کسان پریشان حال رہے گا, اس کو مناسب قرضے نہیں مل سکیں گے, وہ ایک بینکنگ کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ان کا تعاون نہ ہونا یا بہت کم ہونا وہ علیحدہ ہے, تو وہ پھر کس طرح سے اس ٹیکس نیٹ میں اپنے آپ کو شامل کر سکے گا اور اس میں پارٹیسپیشن کر سکے گا؟ جی بالکل درست فرمایا. میرے خیال میں تو RTO سے ہی جو چھوٹے کسانوں نے قرضہ لیا ہوتا ہے بیج کے وقت, پیسٹیسائڈ, فرٹیلائزر یہ وہ ڈالنے کے لیے, تو بہت بیچارے مشکل میں ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے وہ گزارا کر پاتے ہیں. 15 ایکڑ تک تو میرا خیال ہے کہ یہی صورتحال ہوگی. اب جن لوگوں نے زمینیں ویسے کرائے پہ دی ہوئی ہیں اور خود کوئی کام نہیں کرتے ہیں, اور پنجاب کے کئی علاقوں میں یہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے پر ایکڑ جاتا ہے, تو وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں, یا بڑے بڑے آرچرڈ جو دے دیے جاتے ہیں ٹھیکے پر, ان کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے سب سے پہلے. کیونکہ دیکھیں نا, ٹیکس کا اصول بھی یہی ہے, پرسنل انکم ٹیکس ہو یا کارپوریٹ, کہ جو زیادہ کما رہے ہیں ان سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے. اگر ٹیکس ایڈمنسٹریشن نے چھوٹے کسانوں کو تنگ کرنا شروع کیا تو وہ تو بیچارے آگے ہی لاسز میں ہیں اور بڑی مشکل میں ہیں. ان کو چاہیے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ بڑے بڑے کسان کون سے ہیں جو خود تو کام نہیں کرتے ہیں اور اپنی زمینیں محض کرائے پہ دیے ہوئے ہیں, اور وہ بڑے بڑے آرچرڈ جو ہیں, اگر وہ ان کو دیکھ لیں, یعنی کہ جن کو ہم عام انگریزی کی زبان میں ابسینٹی لینڈ لارڈز کہتے ہیں, تو یہ جو غیر حاضر ذمہ دار ہیں, ان سے ٹیکس لینا بہت ضروری ہے, بجائے اس کے کہ جو سیلف کلٹیویشن کر رہے ہیں اور 15 سے 20 ایکڑ تک بیچارے اپنی روزگار کما رہے ہیں اور بڑی مشکل سے ہیں. ان سے ضرور لے لیں گوشوارہ, مگر مجھے امید ہے کہ ان کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں نکلے گی. وہ 6 لاکھ سے بیچارے نیٹ انکم ان کی کم نہیں آئے گی. صحیح. تو اکرام صاحب جو اس وقت خاص طور پر ٹیکس کلیکشن والا موضوع ہے, اس پر ہم اب گلاس کو ہاف ایمٹی دیکھیں یا ہاف فل دیکھیں, چونکہ پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی 30-35% زیادہ ٹیکس تو کلیکٹ ہوگا, لیکن جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا اس میں ظاہر ایک شارٹ فال ہمیں نظر آ رہا ہے. اب یہ اگلے فسکل ایئر میں ٹارگٹ کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے گا. IMF کے سامنے یہ بات کی گئی ہے کہ 15,000 ارب کا ٹارگٹ رکھا جائے گا, اس میں 700-800 کا یہ ایگری ٹیکس بھی اگر شامل ہو جاتا ہے تو تب بھی ایک شارٹ فال یا اس ٹارگٹ سے دوری تو ہمیں بہرحال دکھائی دے رہی ہے. یہ اس کو کیسے کور اپ کیا جائے گا, یا اس طرح کے ایمبیشس ٹارگٹ سیٹ ہی نہ کیے جائیں؟ یہ بالکل درست فرمایا. FDR دراصل بہت زیادہ غلط طریقے سے ٹیکس کی ٹارگٹس کا تعین کرتا ہے, اور اس میں پھر ریفنڈس روکتے ہیں, ایڈوانسز لیتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور معیشت کا بھی برا حشر کرتے ہیں. دراصل بڑا مسئلہ جو ہے وہ FDR کے اندر جو ہے وہ ایک صحیح ایڈمنسٹریشن کا اور صحیح ٹیکس پالیسی کا ہے. انہی کی وجہ سے پھر IMF جو ہے وہ ٹارگٹس بڑھاتا رہتا ہے, کیونکہ وہ درست اعداد و شمار پیش نہیں کرتے ہیں کہ دراصل یہ جو ہم نے حاصل بھی کیا ہے اس میں بہت بڑا حصہ تو وہ ہے جو ہم نے لوگوں سے ایڈوانسز لیے ہیں, جو ریفنڈس ڈیو تھے وہ نہیں دیے ہیں. جہاں تک صوبوں کا مسئلہ ہے, میرا خیال ہے کہ FDR کا ٹارگٹ تو اس کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا, وہ تو IMF اپنے طور پر دیکھے گا. صوبوں کے لیے ان کا خیال ہے کہ ابھی سارے صوبے مل کے جو GDP کا صرف 0.72% اکٹھا کرتے ہیں, تو یہ کم از کم 3% تو اکٹھا کریں. اگر وہ 3% اکٹھا کریں گے اور FDR اگر 12% پہ آئے تو پھر ہم 15% ٹیکس ٹو GDP کی جو ایک ریزنیبل حد ہوتی ہے ہمارے جیسے ملکوں کی, وہ حاصل کر سکیں گے. تو وفاق کو اور صوبوں کو مل کر اس میں ایک ایفرٹ کرنی چاہیے, اور 15% ہم آسانی سے کر سکتے ہیں, مگر جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کے لیے پھر آپ لو ریٹ آف ٹیکس اور براڈ بیس کریں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, نہ کہ ہراساں کریں. اور یہ جو ایڈوانس ٹیکس لینا ہے اور ریفنڈس لوگوں کے روکنے ہیں, اس سے تو پھر لوگوں کا اعتماد بالکل اٹھ جاتا ہے. آج کل ایکسپورٹرز بھی پریشان ہیں کیونکہ FDR نے نہ صرف ٹارگٹس پورے نہیں کیے بلکہ ریفنڈس بھی روک لیے ہیں. تو اس حرکتوں کو چھوڑ کر انہیں چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر فیسیلیٹیشن سے ٹیکس اکٹھا کریں, تو بہتری بھی ہوگی. اور لو ریٹ آف ٹیکس جو ہے جو باقی ممالک میں ہے, جیسے وہاں اس وقت کارپوریٹ ریٹ کسی جگہ بھی 20-25% سے زیادہ نہیں ہے, اس کو لے کر آئیں, اور جو پرسنل ریٹس ہیں ان کو بھی مناسب کریں, تو پھر امید ہے کہ ہم اچھا ٹیکس کلیکٹ کر سکیں. صحیح. اور اکرام صاحب جو ڈیجیٹل ٹولز کا اس وقت ایفیشینٹ یوز ہے, اس کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے, اور اس سے ٹیکس کلیکشن کتنی ایفیشینٹ ہو سکتی ہے, اس پر عمل درآمد کس طرح سے ممکن ہو سکے گا, اور وہ کتنا بہتر یا کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ جی ظاہر ہے کہ IT کے جو ٹولز ہیں وہ تو بہت مددگار ہیں, کیونکہ اگر ہم ان کے ذریعے جتنی بھی ہماری انفلوز آؤٹ فلوز ہیں اس کو ہم دیکھ لیں, تو پھر ایک اچھے طریقے سے ہم اسیسمنٹ کر سکتے ہیں لوگوں کی انکم کی.
اور یہ اس لحاظ سے بھی ممکن ہوتا ہے آج کل کے بہت سا ڈیٹا جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو بینکس کے پاس بھی ہے اور جو یوٹیلیٹیز کمپنیز ہیں ان کے پاس بھی ہے اور ٹیلی کمیونیکیشن کے پاس بھی ہے. تو وہاں سے ہم ہر آدمی کا کم از کم ایک ریزنیبل جو اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کے حساب سے اس کے آمدنی کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور پھر لوگوں کو موقع دے سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ریٹرنس کو تیار کر لی اور بھجوا دی, اس میں سے وہ جو بھی دیکھ لیں اور کم و بیش کر لیں. اب اچھے ملکوں میں تو یہی ہو رہا ہے کہ جو ہیومن جو ٹچ ہے وہ ختم ہو رہا ہے, کیونکہ اس میں پھر کرپشن اور آپ کو پتہ ہے ہراساں کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور اس سے جو اب تو لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بھی کام لے رہے ہیں اور ایک اچھی ریٹرن خود بن کر آ جاتی ہے جن ممالک میں یہ کامیابی سے نظام چل رہے ہیں, کیونکہ وہ سارے آپ کے جو انفلوز ہیں آؤٹ فلوز ہیں ان کو آلریڈی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس طرف جائیں تو پھر بہتری ہو سکتی ہے اور اس سے ہماری ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں جو اس وقت رویہ ہے لوگوں کو ہراساں کرنے کا اور پریشان کرنے کا وہ بھی ختم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اکرام الحق صاحب, ٹیکس امور کے ماہر ہمارے ساتھ ہوا. آپ نے سنی, اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.